آپ کو کوئی لڑکی ہے وہ تھپڑ مارتی ہے، خاندان سامنے آتا ہے، وہ بتاتے ہیں ہم نے مفتی کوی صاحب کو بند کر دیا. میرے بارے میں جو کچھ کہا سب کو پتا ہے کہ غلط کہا، ہاتھ کس نے اٹھایا تھا. آپ کہیں نہ کہیں ویلکم کرتے ہیں ان لوگوں کو، تو آتے ہیں، تنازع بنتا ہے. کان پکڑ کے معذرت کر کے کہ آج کے بعد سیلفیوں سے جناب ہمیں بھی دور رکھیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالقوی 2 مہینوں سے کس تنہائی میں رہے ہیں؟ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، جو خلوت ہے نا، اس کی ایک اپنی شان ہے. میری ہمیشہ عادت ہے کہ میں حضور کی سیرت سے اور اللہ کے قرآن سے رہنمائی لیتا ہوں. حضور کی سیرت کی طرف دیکھتا ہوں نا تو اعلان نبوت سے پہلے وَقَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا، حضرت بی بی صاحبہ فرماتے ہیں کہ 41 دنوں کے لیے مجھے الحمدللہ 51 دن ملے. اور آپ خوش ہوں گے، آپ کے پروگرام کے توسط سے مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا اردو پوائنٹ 51 نئے فقہی مسائل مفتی عبدالقوی نے ان خلوت کے دنوں میں. اور میں نے طے کیا اللہ سے، نوافل تہجد کے وقت کچھ کام نہیں آتا بے آہ سحر کا ہی. مزہ آتا ہے اس وقت جس وقت میرے جیسا خطا کار آدمی نوافل تہجد میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے، یا اللہ فلاں طرف سے یہ تانا آ رہا ہے، فلاں طرف سے یہ تانا آ رہا ہے، فلاں طرف سے یہ تانا آ رہا ہے. مجھ سے کروڑوں انسان آپ جیسے خوش نصیب یہ علماء حضرات پیار کرنے والے، ان کا دل دکھا ہے، یا اللہ میرا بھی دل دکھا ہے، اب یا اللہ میرے لیے رہنمائی فرما. 51 مسائل، ان میں سے صرف ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں، پتہ چل جائے گا کس معیار کے اوپر میں انشاءاللہ کام کرنے والا ہوں مستقبل کے حوالے سے. ایک آدمی میسج کرتا ہے TALAQ یا توئے لام الف قاف 2 نقطوں والا لکھتا ہے، بولتا نہیں ہے، تحریر بھی نہیں ہے. یعنی معنی یہ ہوا کہ نہ تحریری طلاق ہے نہ زبانی طلاق ہے، صرف انگلیں استعمال ہوئی ہیں جسے میسج کہتا ہے. کیا یہ طلاق ہوئی؟ TALAK کے بعد میں سمجھوں کہ یہ توئے ہے اور کاف 2 نقطوں والا ہے، اس کو میں اگر تے بنا دوں کیوں بخیل بنوں میں؟ اس کو میں کاف کراچی والا بنا دوں تو میں لوگوں کے گھروں کو کیوں نہ آباد کروں؟ ان 51 دنوں کے اندر الحمدللہ کم از کم 20 سے 25 مرتبہ خواب کے اندر میری ملاقات محترم عمران خان صاحب سے ہوئی ہے. ان سے علمی گفتگو کر رہا ہوں، ان سے علمی باتیں کر رہا ہوں، ان کی حکومت کے اندر جو کمی ہے اس پر گفتگو. یعنی اس میں یار واللہ مجھے دوائی کا اثر تھا یا نوافل تہجد کی برکت تھی. اتنی محبت کرتے ہیں خان صاحب کے، خواب میں بھی عمران خان ہی نظر آتے ہیں. میں خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام انشاءاللہ آپ کے پروگرام کے توسط سے عید الفطر سے پہلے دوں گا. اس پیغام کی برکت سے اس پر جو کچھ میں نے کام کرنا ہے قیامت تک مفتی عبدالقوی بھی زندہ رہے گا اور میرا محترم عمران خان بھی زندہ رہے گا. مفتی عبدالقوی، یہ تو لوگوں کو نہیں پتا کہ مدینہ یونیورسٹی سے LLM کیا، بنگلہ دیش والوں نے آپ کو PhD کی اعزازی ڈگری دے دی، آپ کی کتابیں اتنی چھپ رہی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، درس نظامی کرنے والے بھی اور دیگر لوگ بھی پڑھتے ہیں، اور خود آپ نے اسلامی عدالت قائم کر رکھی ہے. یہ کیا ہے آپ کی شخصیت کے اندر؟ کیا کیا ہے؟ لیکن آپ دکھاتے تو کوئی اور رخ ہیں اپنا اور چھپا ہی لیتے ہیں. نہیں، میں یہ بات کہوں گا کہ یہ الحمدللہ میں آپ کو یہ بات بڑے فخر سے کہوں کہ 92 کے اندر ہم نے تقریباً دنیا کے 48 ممالک کا سفر کیا، جس میں بر اعظم افریقہ، امریکہ. اور یہ بات بھی آپ کو بڑی مزے کے سنا دوں، میری زندگی میں 7 سفر ایسے ہیں کہ میں نے نماز ظہر بر اعظم ایشیا میں پڑھی ہے، نماز عصر بر اعظم افریقہ میں پڑھی ہے، اور جناب مغرب کی نماز جا کے میں نے بر اعظم یورپ میں پڑھی ہے. پھر تفصیل میں بعد میں جائیں گے. الحمدللہ جب وہاں کہا جاتا تھا نا جی اب آپ کے سامنے مفتاح النجاہ کے مصنف، خدا کی قسم میں حلفاً کہہ رہا ہوں، بنگلہ دیش کے علماء، پٹھان علماء، افغانستان کے علماء، میرے پاکستان کے علماء، حتیٰ کہ انڈیا کے تمام علاقوں کے علماء جب نام سنتے تھے نا مفتاح النجاہ تو ان کے کان یوں کھڑے ہو جاتے تھے. بات یہ ہے کہ یہ تصنیف و تالیف اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. مفتی صاحب، یہ کیا ہے کہ ایک طرف تو آپ اتنی خانقاہیں اور آپ کی جو 5 نسلیں ہیں وہ ساری دین کی خدمت کر رہی ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی ٹک ٹاک سٹار اٹھتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے چلے جاتی ہے اور ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں. یہ کیا تضاد ہے دونوں چیزوں میں؟ میرے بیٹے یہ 21ویں صدی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ وہی شان ولایت نظر آئے جو میرے جردادہ صاحب اور میرے جردادہ کے والد گرامی میں، آج پوری دنیا ایک گلوبل کی صورت میں ہے. بستی ہے، ایک بستی.
میں اگر حلفاً یہ بات کہوں کہ پچھلے 4 سالوں میں 90,000 سے زیادہ خواتین و حضرات، یہ ہمارے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہاں آنے سے پہلے ایک پروگرام تھا، وہاں کے سابق ایم پی اے کے بیٹے کا ولیمہ تھا، فلاں گیلانی صاحب کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں جناب ہمارے وزیر مملکت پی ٹی آئی کے آ رہے ہیں، فلاں جناب سابق گورنر صاحب آ رہے ہیں، ایم پی او کی جناب ایک پوری لائن لگی ہوئی ہے، حاضر سروس بھی بعد میں۔ 1,000 کا اگر مجمع تھا تو میرا بیٹا مجھے کہنے لگا، میرا نواسا مجھے کہنے لگا کہ نانو 1100 سے زیادہ اب تک سیلفیاں اور تصاویر بن چکی ہیں۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کا پیار، میں آپ کے اس اردو پوائنٹ کو اور سوشل میڈیا کو اس حوالے سے اللہ کی بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی مقدس گائے بننا چاہے، اس کی حقیقت بھی لوگوں کے سامنے ہے، اور کسی کے اوپر اگر کوئی کیچڑ اچھالے تو لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن یہ بتائیں کہ یہ ایک واقعہ ہوتا ہے اور ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، کیا وہ ٹھیک ویڈیو تھی، سچی ویڈیو تھی، جس میں آپ کو کوئی لڑکی ہے وہ تھپڑ مارتی ہے اور اس کے بعد پھر پریس کانفرنس ہوتی ہے، پھر ایک خاندان سامنے آتا ہے، وہ بتاتے ہیں ہم نے مفتی قوی صاحب کو بند کر دیا؟ یہ سارا واقعہ کیا تھا؟ بہت عمدہ سوال کیا آپ نے۔ پہلے نمبر میں اپنے گھر سے الحمدللہ میں وہ خوش نصیب ہوں، یہ ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، میں نے بچوں کو کہا کہ ذرا گوادر تک چلتے ہیں۔ صرف میں نے ایک جملہ کہا، ہمارا ایک گروپ ہے پورا، اس پر انہوں نے میسج کیا کہ میرا نام لکھا کہ ماموں جو ہے وہ چاہتے یہ ہیں، چاچو یہ چاہتے ہیں، نانو یہ چاہتے ہیں، بابا یہ چاہتے ہیں۔ 17 کاریں تیار ہو گئی 24 گھنٹے میں۔ میرے بچے، ایک تو میرا وہ بچہ ہے جو ماشاءاللہ دل کے ڈاکٹری کے حوالے سے چھوٹی عمر کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر ہے، خود ڈاکٹر حنان ہے، لیکن حفظ قرآن کی برکت ہے الحمدللہ۔ میرا ہر خاندان کا بچہ حافظ بھی ہے، بچی بھی حافظہ، میرے 4 بچے ہیں، چاروں بہویں ہیں تو وہ حافظ، بیٹیاں ہیں تو وہ حافظ، داماد ہیں تو وہ حافظ۔ ان کے کہنے کا مقصد 2 تھے، ایک تو یہ تھا کہ مفتی عبدالقوی صاحب ان دنوں کے اندر غار ہرا والی خلوت پیدا کر لے۔ لفظ مفتی اس لیے انہوں نے کہا کہ واپس لے لیا گیا ہے کہ تاکہ یہ جو آنے والی میلہ ہے، 5 6 جناب مقدمات مفتی صاحب سنتے ہیں، ان کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ ہم نے مفتی کا لقب واپس لے لیا ہے، اب کسی اور مفتی کی طرف رجوع کرو، میرے آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں۔ جب 51 دن کے بعد میں نے آ کے اپنی اسلامی عدالت میں باقاعدہ بیٹھنا شروع کیا تو پورے 51 دن والی لائن اسی طرح کھڑی تھی۔ کیوں؟ کہ اس رسالے کی برکت سے مفتی عبدالقوی تو گھر آباد کر سکتا ہے۔ پورے بر صغیر کے اندر کوئی مفتی متبادل ایسا نہیں ہے جو مفتی عبدالقوی کی طرح امت کے اندر آسانی پیدا کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں کو آباد کرے۔ اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کل میں جا رہا ہوں جمعہ جھنگ پڑھانے کے لیے، آپ چھاپا ماریں۔ اس کے بعد میں ملتان ہوں گا 2-3 دن کے لیے، چھاپا ماریں، آ کے دیکھیں جناب ایک وقت کے اندر 8 10 لوگ۔ کہ پچھلی دفعہ جو مجھے کرونا ہوا کیوں ہوا، مجھے بچے سمجھاتے رہے کہ ابو آپ ایسا نہ کریں، میں نے کہا یار لوگوں کے گھروں آباد ہو رہے ہیں۔ کیا ہے عدالت انصاف اور آپ اس کے چیف قاضی ہیں، یہ کیا ہے؟ کون سی عدالت ہے؟ کہاں لگتی ہے؟ کون سے لوگ پیش ہوتے ہیں؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہو، آپ ماشاءاللہ مذہبی لوگوں کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو، آپ کا بھی ہر مکتب فکر کے جو جید حضرات ہیں ان کے ساتھ آپ کا انٹرویو کا تعلق۔ اس ملک کے اندر ایک آدمی 3 طلاقیں دے بیٹھتا ہے، 1 2 3۔ اب میں آگے تفصیل میں نہیں جاتا، وقت مختصر ہے۔ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا علیحدہ موقف ہے، ہم اہل سنت کا علیحدہ موقف ہے، ہمارے ہاں جو جدید روشن خیال علماء ہیں اہل سنت کے، ان کا اپنا موقف ہے۔ ان تمام موقفوں کے بعد ایک مفتی عبدالقوی رہ جاتا ہے، اہل تشیع کے لیے، عوام کے لیے بھی، اہل سنت علماء کے لیے بھی، اہل حدیث عوام کے لیے بھی، اور ہمارے جو ان طرح کے روشن خیال علماء ہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، ان سے محبت رکھنے والوں کا۔ جب ان کے پاس یہ رسالہ جاتا ہے، وہ محترم اور محترمہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بس اب مفتی عبدالقوی صاحب سے، اب میں کہتا ہوں فتویٰ نہیں لینا، یہ جو آپ نے سوال فرمایا، اب اس کے لیے قضا کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ میرا تعلق اس فقہ حنفی سے ہے، اگر میں کہوں کہ سلطنت بنو امیہ سے لے کے مغلیہ تک یہ پورے ایک 1300-1400 سال کا جو تسلسل ہے، جہاں ہر حکومت کے اندر جو فقہ بطور قانون کے رہی ہے، سلطنت عثمانیہ کو اب دیکھ لیں نا آپ، عرصہ کر کے اس کو ڈرامے کو، سلطنت عثمانیہ ہو، سلطنت مغلیہ ہو، بنو امیہ ہو، بنو عباس ہو، ہر زمانے کے اندر اس پورے علاقے کے اندر 3 بر اعظموں کے اندر
جو فقہ بطور قانون کے رہی ہے اس کا نام فقہ حنفی ہے، اور اس فقہ حنفی کا طالب علم مفتی عبدالقوی آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ یہ 24 صفحے کا رسالہ لوگوں کے گھروں کو آباد کر رہا ہے۔ اب میرے بچوں نے یہ کہا کہ ہم نے مفتی کا لقب لے لیا، بالکل انہوں نے درست کہا، تاکہ بھائی میرا نام سکون سے رہیں، لوگ اور مفتیان کرام سے رابطہ فرمائیں۔ مفتی کا لقب واپس مل گیا آپ کو؟ نہیں، مفتی کا لقب ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق علم سے ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے بچوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مفتی عبدالقوی صاحب کو ذرا سکون کا موقع دیا جائے، وہ آرام کروانا چاہتے تھے؟ یوں کہہ دیں کہ یہ قرنطینہ کی ایک نئی شکل تھی جس کو فقہی قرنطینہ کہہ سکتے ہیں، علمی قرنطینہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات، ایک کے بعد ایک تنازع، ایک کے بعد ایک تنازع، لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کون سی دین اسلام کی خدمت ہے جو مفتی عبدالقوی کر رہے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، 65 سال کی عمر تک، میں نام نہیں لیتا، ایک مرحومہ ہو گئیں، ایک تقریباً جناب اس طرح مرحومہ ہو گئیں کہ ان کے اپنے معاملات، اللہ نے جو عزیز بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، میرے بارے میں جو کچھ کہا سب کو پتہ ہے کہ غلط کہا، ہاتھ کس نے اٹھایا تھا، لیکن جو میرے بارے میں کہا انہی کے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا۔ یہ اللہ نے کیا ہے، اللہ غالب ہے، اس کے پیچھے کہیں آپ کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ مفتی عبدالقوی دلوں کو مسخر کرنے والا ہے، دلوں پہ حکمرانی کرنے والا ہے، محبت کا نام مفتی عبدالقوی ہے۔ میں جب اس وقت وہ سابقہ جناب مقدمے کے اندر جناب میری بات ہوئی اور جج صاحب نے مجھے پوچھا تو میں نے کہا جی پاکستان کے 22 کروڑ انسانوں میں سے اس سرکاری وکیل سے پوچھیں کہ میں نے کسے فون کر کے کہا کہ یہ کر دو، اب وہ چپ۔ اسی وقت جج صاحب نے جو فیصلہ لکھا اس نے یہی بات لکھی۔ بات یہ ہے، ایک بات میں آپ کی کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ سمجھنا ہے کہ جب اس طرح خواتین، لڑکیاں، یہ مشہور شخصیات آپ سے، خواتین خاص طور پہ رابطے کر رہی ہوتی ہیں، تو اب آپ کا دل نہیں کرتا کسی دن کہ یار میں ان سے اب رابطہ بالکل ختم کر دوں، کیونکہ یہ نہ ہو میں پھر کسی اور تنازع میں پھنس جاؤں؟ تو آپ کہیں نہ کہیں ویلکم کرتے ہیں ان لوگوں کو، تو آتے ہیں، تنازع بنتا ہے، پھر کوئی چیز آتی ہے سامنے؟ آپ نے بڑا عمدہ سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ مختلف یوٹیوب چینلز پہ اور اس پہ کان پکڑ کے معذرت کر کے کہ آج کے بعد خواتین سے درخواست ہے، اللہ نہیں، فون کی نہیں، فون کو شرعی طور پر کوئی کا بات نہیں، یعنی بطور محرم اور غیر محرم کے، جس طرح ہمارے یہ کرونا کی وجہ سے بھئی اتنی مسافت رکھیں، خدا را اس مسافت کو قائم رکھیں اور مہربانی فرمائیں، سیلفیوں سے جناب ہمیں بھی دور رکھیں، اور یقین فرمائیں کہ جب بھی اس طرح کی بچوں سے ہوتا ہے تو میں اس وقت استغفار بھی شروع کر دیتا ہوں۔ لیکن میرا ایک عقیدہ ہے، چونکہ میں خانقاہی آدمی ہوں، کہ دل بدست آور کے حج اکبر است۔ ہمارے اہل اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جمعے والے دن حج اکبر ہے، اور میں جو ٹوٹا ہوا دل ہو اس کو خوش کر لو تو یہ بھی حج اکبر ہے۔ آخری سوال، جی، جناب ضیاء الحق صاحب کے ساتھ اتنی محبت اور پھر عمران خان خواب میں آنا شروع ہو گئے، آپ کو کن کن سے محبت ہے؟ جمہوری لوگ پسند ہیں، ڈکٹیٹرشپ زیادہ پسند ہے؟ بڑا عمدہ سوال کیا ہے۔ مجھے آمریت کو نہیں دیکھنا، مجھے جمہوریت کو نہیں دیکھنا، مجھے اس آدمی کی کوالٹی کو دیکھنا ہے، اور میرے نزدیک صرف ایک کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ دلیر ہو۔ میرے اوپر ضیاء الحق صاحب کے بہت احسانات ہیں، انہی کے زمانے میں مدینہ یونیورسٹی میں گیا، انہی کے زمانے کے اندر میں نے مختلف کانفرنس میں شرکت کی، انہی کے زمانے کے اندر ہم نے دنیا کے بڑے سفر کیے۔ ان کے والد گرامی اور ہم اکٹھے ہوتے تھے بہت سارے، جناب ان کے یہ ہمارے بیٹھے ہیں جناب فاروقی صاحب، ان کے والد گرامی انگلینڈ اور یورپ میں ہم اکٹھے رہے مختلف۔ لیکن میری بہت بہترین دوستی پرویز مشرف سے تھی، کیونکہ ان کے آنے کے 3 دن کے بعد پہلا میں شخص ہوں جو 2 علماء کو لے کے ان سے ملا۔ کیوں؟ پہلے دن ہی میں نے کہا تھا کہ پرویز مشرف جب تک رہیں گے ان کے ساتھ میری دوستی جاری اس لیے رہے گی کہ مفتی عبدالقوی بھی ایک شجاعت کا نام ہے، دلیری کا نام ہے، اور عمران خان صاحب سے بھی میری محبت۔ یہ دیکھیں اقتدار، یہ عہدے مودے سب ہم دے چکے ہیں۔ جس خوش نصیب کو شاہ فہد نے 2 دفعہ حج پہ بلایا ہو، شاہی حج کرایا ہو، وہاں برونائی کے جناب بیٹھے ہوں، بادشاہ بھی بیٹھے ہوں، مالدیپ کا جناب وزیر اعظم بھی بیٹھا ہو، میرے صدر پاکستان غلام اسحاق خان بھی بیٹھے ہوں، وہاں مفتی عبدالقوی ایک بحیثیت طالب علم کے بیٹھا ہو، اور وہ شاہی حج جو شاہی حج ہوتا تھا اس زمانے میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ کویت اور سعودی عرب مالی طور پر کتنے مستحکم تھے، دنیا کے 52 ممالک جس نے دیکھے ہوں، صدام حسین جس کے نام سے اور اس کی تقریر سے اور عربیت سے باخبر ہو، شیخ جاد الحق جیسا جناب شیخ الازہر جو ہے اس کے ساتھ اس کی بے تکلفی کی دوستی ہو۔ لیکن مانا یہ ہے کہ مجھے عمران خان صاحب سے پیار کیا ہے، ان کی دلیری دیکھ کے آپ ان کی دلیری۔ لیکن اب اقتدار میں آنے کے بعد کیا یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو 2012 میں عمران خان صاحب تھے، جو 2013 میں عمران خان صاحب تھے؟ اب 2018 سے لے کے اب تک اب لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی عمران خان صاحب، میں نے کہا بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اب آغاز ہوگا، پہلے کس کی حکومت تھی اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، کیونکہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں،
میں تو ایک طالب علم ہوں. بس پیغام دے دیں, ہم اسے ختم کرنے جا رہے ہیں کہ ان لڑکوں لڑکیوں کے لیے جو سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں اور یہ بڑے وہ خود بھی کبھی ٹک ٹاک کبھی فیس بک کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں, کبھی محبت کر بیٹھتے ہیں, کبھی تنازع میں آ جاتے ہیں, ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں صرف 2 پیغام دوں گا. مجھ سے اگر کوئی شخص پوچھے نا اسلام کا خلاصہ کیا ہے, 2 سیکنڈ تھی, لا جبر ولا ضرر. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میں کہوں گا کہ 2 چیزیں ترک کر دیں. جبر زبردستی ترک کر دیں, اور ضرر کسی کو نقصان زبان سے پہنچائیں, غیبت کریں. اور دوسرا میں یہ پیغام دوں گا کہ پچھلے دنوں کے اندر جو کچھ ہوا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کا انتقام بھی اللہ نے لے لیا. آج کے بعد ان تمام حضرات کو جن کو میری گفتگو کی وجہ سے یا کسی محترمہ کی وجہ سے یا اس کے الزام کی وجہ سے, بہرحال مستفصیل میں نہیں جاتا, تو میں نے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ہم نے مستقبل کی بات کرنی ہے. انسانیت کا مستقبل کیا ہوگا, اس پر مفتی عبدالقوی کام کرے گا. جدید فقہی مسائل کیا ہیں مستقبل کے حوالے سے, اس پر مفتی عبدالقوی کام کرے گا. جن میرے دیکھنے والے کروڑوں انسان کا پوری دنیا کے اندر دل دکھا ہے میرے کسی جملے سے یا کسی میرے عمل سے, تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں. اور ان 51 دنوں کے اندر تہجد کے نوافل کے اندر جو کچھ میں نے اللہ سے توبہ و استغفار کی ہے, میرا رب رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, رؤوف بھی ہے, کریم بھی ہے. میں بچوں کو یہی کہوں گا کہ جو آپ کا دل دکھا ہے, میرا بھی دل دکھا ہے, میرے خاندان کے بچوں کا دل دکھا ہے, آپ دوستوں کا احباب کا دل دکھا ہے, اس پر میں ان سے معذرت کرتا ہوں. اللہ یقیناً میری توبہ قبول کر چکے ہیں اور میرے دیکھنے والے نوجوان نسل میری معذرت کو قبول کرے گی انشاءاللہ. ماہ رمضان آ رہا ہے, ماہ رمضان کی مناسبت سے انشاءاللہ خیر کی باتیں ہوں گی, افطار میں بھی ہوں گی, سحری میں بھی ہوں گی, تراویح کے حوالے سے بھی ہوں گی. تو آپ دل سے حریم شاہ کو معاف کر چکے ہیں؟ نہیں, میں نے تو اسی دن ہی کہہ دیا تھا. لیکن میں مفتی عبدالقوی تو وہ ہوں جناب بڑا دلیر آدمی ہوں. میں نے کہہ دیا تھا کہ ان کے معاملے کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ کے سپرد کیا. اللہ قادر بھی ہے, قدیر بھی ہے. جو کچھ ہوا وہ وہاں 28 دنوں کے بعد ہوا, یہاں 1 مہینہ 28 دن کے بعد ہوا. اللہ غالب ہے اور ذو انتقام.